اونٹنی اور اس کا بچہ دھوپ میں لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بچے نے اونٹنی سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ ہماری لمبی لمبی ٹانگیں اور گول پاؤں کیوں ہیں؟ ماں نے تفکر کے بعد جواب دیا بچے کو کہ ہم ریگستان میں رہتے ہیں، صحرا میں رہتے ہیں، اور ہمیں یہاں دوڑنا بھاگنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں لمبی لمبی ٹانگیں دی گئی ہیں، اور پاؤں گول اس لیے ہیں کہ بھاگتے وقت کہیں ہمارے پاؤں ریت میں دھنس نہ جائیں۔ بچہ مطمئن ہو گیا۔ بچے نے پھر دوسرا سوال پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے جو بڑے بڑے کوہان ہیں وہ کیوں ہیں؟ ماں اس طرح مخاطب ہوئی، دیکھو کہ ہم صحرا میں کئی کئی دن تک پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، ہمیں دور دراز سفر کرنا پڑتا ہے، تو کوہان میں موجود پانی جو ہے وہ ہماری پانی کی ضروریات کافی دنوں تک پوری کرتا ہے، اس لیے ہمارے جسم پر اونچے اونچے کوہان ہوتے ہیں۔ بچے نے یہ سن کر تیسرا سوال ماں سے کیا کہ ہماری جو یہ پلکیں ہیں اتنی بڑی بڑی کیوں ہیں؟ ماں نے جواب دیا، جب تند و تیز ہوائیں صحرا میں چلتی ہیں تو ریت اڑتی ہے، تند و تیز لہروں سے بچاؤ کے لیے ہمیں یہ بڑی بڑی پلکیں دی گئی ہیں تاکہ ہماری آنکھیں محفوظ رہ سکیں۔ تینوں جواب سن کر بچہ مطمئن ہو گیا، اور آخر کار بچے نے یہ پوچھا کہ فطرت نے ہمیں یہ سب چیزیں دی ہیں جو کہ ہمیں اس صحرا میں زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں، جن سے ہم مطمئن زندگی بسر کر سکتے ہیں، تو پھر کیوں اونٹ چڑیا گھر میں پائے جاتے ہیں؟ یہ سوال جو ہے اس نے ماں کو دنگ کر دیا، سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک کہانی سنانے کا مقصد یہ ایک تمثیلی کہانی ہے جو کہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان یا دوسرے سوشل میڈیاز پر، واٹس ایپ پر۔ تو یہ تمثیلی کہانی ہمیں 3 نتیجے اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ صحرا میں رہنے کے لیے وہ تمام خوبیاں، وہ تمام ایبلٹیز، وہ تمام سکلز فطرت نے یا خدا نے ہمیں دیے ہیں، تو پھر اونٹ چڑیا گھر میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس کہانی سے جو نتائج ہم سے پہلا ہے کہ جو سکلز یا جو ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ اتنی دیر تک نکھرتی نہیں ہیں، اتنی دیر تک فائدہ مند نہیں ہوتی، اتنی دیر تک مفید نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے لیے ایک سازگار ماحول نہ ہو، ایک اچھا ماحول نہ ہو، پھر وہ صلاحیتیں نکھریں گی، بڑھیں گی، انہانس ہوں گی۔ کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی جاب یا اپنے کاروبار یا جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس سے مطمئن نہیں ہے، اس سے تسلی نہیں ہے، وہ اس سے خوش نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ وہی کام سالوں سے کرتا چلا آ رہا ہے اور کرتا چلا جائے گا، جبکہ وہ چینج نہیں لے کے آتا، وہ اس روٹین کو چینج نہیں کرتا، اپنے آپ کو
تسلی بخش سچویشن میں لانے کے لیے، خوشی کی سچویشن میں لانے کے لیے، مطمئن ہونے کی سچویشن میں لانے کے لیے۔ نمبر 3، یہ کہانی ہمیں انسپائر کرتی ہے سوچنے کے لیے کہ ہم اپنا انالیسس کریں، ہم اپنا مواخذہ کریں کہ کیا ہم صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں، کیا ہماری صلاحیتیں جو فطرت نے ہمیں دی ہیں ہم ان سے میچنگ سرکمسٹانسز میں ہیں، یا ہم اس کا 10% بھی اپنی صلاحیتوں کو اس ماحول میں رہتے ہوئے استعمال نہیں کر رہے۔ اس کو سوچنا چاہیے، پھر سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ ایک کاروباری جو شخص ہے وہ سائنسدان کا کام نہیں کر سکتا، ایک سیاستدان پروفیسر کا کام نہیں کر سکتا، ایک انجینئر ڈاکٹر کا کام نہیں کر سکتا، ایک مرغی کبھی بھی عقاب کی صلاحیتوں کو نہیں پا سکتی، عقابی کام نہیں کر سکتی۔ تو آج بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیے، آپ دیکھیں گے کہ کروڑوں انسان ایسے ہیں کہ وہ بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں مطمئن نہیں ہیں، ناخوش ہیں، تسلی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، لیکن پھر بھی سالوں سے وہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے چاہا نہیں، کوشش نہیں کی، یا اگر سوچتے بھی ہیں تو ایکشن نہیں لیا، کیونکہ خالی سوچنا کافی نہیں ہوتا، سوچنا بہت ضروری ہے لیکن خالی سوچنا کافی نہیں ہوتا اپنی زندگیوں کو بدلاؤ لانے کے لیے، اپنی زندگیوں کو بہتر لانے کے لیے، اپنی زندگیوں کو انہانس کرنے کے لیے۔ دیکھیے، یہ بالکل ایسے ہی ہے، ایک باڈی بلڈر، ایک جسم بنانے والا شخص جب جم میں جاتا ہے تو وہ اپنے جسم کو اوور پریشر کرتا ہے، اوور ویٹ اٹھاتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس طرح اس کا جو جسم ہے وہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے، وہ نکھر جاتا ہے، وہ مشکلات سے گزر کر آسانیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب وہ 10 کلو کو ویٹ کو ایسے اٹھاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ روئی کو اٹھا رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے اپنی زندگیوں کو چینج کرنے کا تو ہماری زندگیاں چینج نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس کے متعلق ایکشن لینا ہے، کام کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آج سے ہی یقیناً آپ اپنا مواخذہ کیجئے، انالیسس کیجئے کہ کیا میں صحیح ماحول میں ہوں، کیا میں اپنی صلاحیتوں کو صحیح اس کی پیک پر استعمال کر رہا ہوں یا اس میں بہتری کی گنجائش ہے۔ یقیناً اس دنیا میں رہتے ہوئے بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔